محرم سے لے کر 10 محرم تک ان دنوں میں صرف ایک تسبیح پڑھ لینا، پھر رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ کی آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، 6 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ پڑھ لو، پھر انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی نصیب کھل جائے گا، ہر مقصد بآسانی پورا ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، جو ان دنوں میں کرے گا اس کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس میں پورے یقین سے کہتا ہوں، جو بندہ کسی بھی مشکل اور پریشانی میں ہے وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اگر ان 10 دنوں میں کوئی بھی انسان یہ آیات جائز مقصد کے لیے پڑھے گا تو پہاڑ کو بھی ہلا دے گا۔ ناظرین، 6 سے 10 محرم تک کسی بھی دن اپنا دائیں ہاتھ سر پر رکھ کر جو عمل کرنا ہے وہ عمل بزرگان دین صالحین کا آزمودہ اور معقول شدہ عمل ہے، جن کے بتانے کا اصل مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کی بجائے نوافل اور تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ صرف اسلامی وظائف ہی کرے۔ ہر نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے اور اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ اگر مسلمان کو دین کی سربلندی کی خاطر مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت میں اپنا گھر بار سب کچھ لٹانا پڑے تو قربان کر دیں، لیکن اپنی استقامت میں لغزش پیدا نہ ہونے دیں اور اپنے دین و ایمان پر حرف نہ آنے دیں۔ محرم الحرام میں ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے الشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیات نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے میں ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 عظمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، تم سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کی تفصیل حضرت ابو بکرہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ پھر اپنی پہلی اسی ہیبت پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب، اور جو جمادی الاخر اور شعبان سے پہلے آتا ہے۔ عمل ہے جو بہت فائدے والا عمل ہے، اس عمل سے ہر جائز اور نیک مقصد پورا ہوگا، ناممکن کام بھی ممکن میں بدل جائے گا۔ عمر بھر ہر بلاؤ برائی، دکھ تکلیف، رنج و غم اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ بھی بتاؤں گا، بلکہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو 6 محرم الحرام کے بعد دیکھیں تو آپ جس دن بھی دیکھیں اسی دن سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس بات پر پریشان نہیں ہونا کہ 6 محرم تو گزر گیا، اب میرا یہ وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایسا بالکل نہ سوچیں، کیونکہ محرم الحرام کا پورا مہینہ ببرکت ہے، اور اس کے پورے مہینے میں صرف اور صرف ان 5 دنوں میں یہ عمل کر لیں، آپ کے بے شمار مسائل اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کے مسائل کا حل اللہ پاک نے اعمال میں رکھا ہے۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے، شہر اللہ کا مہینہ کہہ کر اس ماہ کو شرف سے نوازا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے رکھنے چاہیے، صدقہ خیرات بھی زیادہ دیں،
کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج ان 5 دنوں کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ یہ آیات پہاڑ پر بھی پڑھ دیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ناظرین، یہ آیات کون سی ہے؟ اس آیات کے کیا کیا فائدے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ نے سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہ آیات بتائیں گے۔ ہمارے تمام ناظرین اور سامعین آج کی اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، اس عمل سے اپنی زندگی کے حالات بدلیں۔ یقین کیجئے کہ پھر انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ اس عمل میں قرآن کی یہ آیات اتنی آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیات کو بآسانی یاد کر سکتا ہے، اور یہ عمل ان 5 دنوں کا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے روزہ رکھ لیں تو یہ عمل آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے، یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، اس نے ہمیں 1 دن کا روزہ رکھنے پر پورے سال کے گناہوں معاف کرنے کا بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کی شان کے باعث اس روزے کا رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں سے عاشوراء اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ کسی دن یا مہینے کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا سکتا ہے۔ محرم الحرام میں 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور سلام کے بعد وہ کون سی طاقتور دعا ہے جو بھی اس وظیفے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ایک اور نماز جو حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی ہے، وہ بھی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار مکمل سورۃ یاسین پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت سبز رنگ کا ہوگا۔ اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور ہو جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ روزی اور روزگار میں فرشتے کے ذریعے اس کی مدد کے لیے محرم الحرام میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت اس طرح پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اول و آخر درود شریف پڑھیں، پھر خوب اچھی طرح دعا مانگیں۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے ہر کام کا اس کی مدد کرے۔ اور شیطان اللعین کا کہتا ہے کہ افسوس، میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یوم عاشوراء کے دن کے لیے کیے جانے والے 11 اعمال ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قرب کا باعث ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 نفلی عبادت کرنا، نمبر 3 یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نمبر 4 کثرت سے توبہ استغفار کرنا، نمبر 5 غسل کرنا، نمبر 6 سرما لگانا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، صدقہ خیرات کرنا، دسترخواں کشادہ کرنا، قبرستان میں جانا۔ یہ 11 اعمال ایسے ہیں جو کہ ہمیں ہر روز کرنے چاہیے، لیکن کسی وجہ سے اگر نہیں بھی کر سکتے تو ان دنوں میں لازمی کرے۔ ناظرین کرام، جس طرح عاشوراء کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق بھی ہے
ناظرین، حدیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں۔ چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائیں، انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کچھ پکا کر شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کریں، بہت مجرب آزمایا ہوا ہے۔ اس طریقے کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا۔ ناظرین، یہ عمل آپ تسلی سے کر لیں، آپ کا دھیان بھٹکانے والا نہ کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ شرطی عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس میں بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے، تمام پریشانیاں ختم، تمام ناممکن کو ممکن بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ 6 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک رب کی رحمتوں اور برکتوں کا خوب سمیٹ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی سلامت ہوں گی، شاد و باد ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کے مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 6 محرم الحرام سے لے کر 10 تک محرم الحرام تک آپ نے کسی بھی دن اس آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے جو اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ عورتیں اس عمل کو خاص دنوں میں نہ کریں، بوڑھا، بچہ، مرد، عورتیں وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پہلے وضو ہو کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر جائیں، آپ نے دایاں ہاتھ سر پر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود پاک ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے وہ قرآنی آیات، وہ قرآنی طاقتور وظیفہ 33 بار پڑھنا ہے۔ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک بڑا مقدس ہے، فرشتوں جبریل کا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رکوع و سجود میں سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت ہی پاک اور بڑا مقدس، فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کا رب پڑھا کرتے تھے۔ اسے امام مسلم سے روایت کیا ہے، یعنی اے اللہ تو نہایت ہی پاک بڑا مقدس ہے۔ یہ پاکی بیان کرنے میں مبالغہ ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال بہت ہی پاکیزہ اور انتہائی مقدس ہے، فرشتوں کا رب ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی فوج ہیں جن کا ہم مشاہدہ نہیں کرتے، اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے جو کہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے رکوع و سجود میں کثرت سے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے۔ قدوس اللہ رب العزت کے اچھے ناموں میں سے ایک ہے، جو کہ قدس سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے اس نے اللہ رب العالمین کی عظیم اور بڑائی کے ساتھ اسے ہر طرح کی بڑائی سے پاک قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سبح اللہ کے اچھے ناموں میں سے، اس کا معنی ہے جس کی پاکی بیان کی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ پھر آپ نے رب کعبہ کے آگے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، دونوں ہاتھ آئے ہوئے ہیں، دعا کی حالت میں ہیں۔ اپنی نیت کو ذہن میں رکھیں، آپ کا مقصد جو بھی ہے، چاہے بے اولادی ہے، بے اولادی کے علاوہ بے روزگاری ہے، بیٹی کی خواہش ہے، یا بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے، مقاصد سے نجات کے لیے، کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اور ہر مقصد فوراً قبول ہوگا۔ ناظرین، بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا۔ انشاءاللہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے
جو میں نے آج آپ کو پیش کیا ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جانا، شکریہ۔